بسم اللہ الرحمن الرحیم وما الحیات دنیا الا متاع الغرور۔ دنیا کی یہ زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ بھی نہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ایسا تجویزاً اور تشبیہاً کہا گیا ہے، اور نہ ہی یہ بات ہے کہ ایسا مبالغہ اور تخیل کے حساب سے کہا گیا ہے جیسے شعراء اور اہل قصص کی عادت ہوتی ہے، بلکہ تحقیق کے حساب سے ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے سوائے دھوکے کے سامان کے۔ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ جیسے صحرا میں سراب، جسے پیاسا پانی سمجھے حتیٰ کہ جب اس تک آئے تو کوئی شے بھی نہ پائے، اور جیسے امور دنیا سوائے اوہام محض اور صرف خیالات کے اور کچھ بھی نہیں، جبکہ امور آخرت اس کا عکس ہیں، کیونکہ وہ تو محض عظیم ثابتہ الہی امور ہیں، کیونکہ وہ اشیاء کے ایسے بواطن اور ایسے حقائق ہیں جو نہ تو ختم ہوتے ہیں اور نہ ہی کمزور پڑتے ہیں۔ یوں دنیا کی زندگی اس کے لیے جو اس پر اعتماد کیے ہوئے ہے اور اس سے مطمئن ہے سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ بھی نہیں۔ جیسے پیاسے کے لیے سراب کی چمک اس حیثیت سے کہ وہ اپنی پیاس کے مقصد کے لیے اس کے بارے میں خیال کرتا ہے کہ اس میں حقیقت ہے، اسی طرح عقل کے ناقصین اور ضعفاء کے لیے دنیا کا معاملہ ہے کہ ان کے خیال میں جو کچھ اس میں ہے وہ لذت اور کمال ہے، یوں وہ اس سے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ جو کچھ اللہ سبحانہ نے ذکر کیا ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس دنیا کی زندگی جو حس و حرکت کی قوت ہے ایک امر موہوم ہے، کیونکہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہ بعض اوقات تو ثابت شدہ امر ہوتی ہے اگرچہ دائمی نہیں ہوتی، بلکہ اس کی غرض یہ ہے کہ اس زندگی کے حقیقی نہ ہونے کا ثبوت انسان کے حق میں ممکن اس حیثیت سے ہے کہ جس کی وجہ سے وہ انسان ہے، یعنی وہ ایک ایسا جوہر روحانی رکھتا ہے جو اللہ کی معرفت کا محل ہے، کیونکہ اس کی حیات ایک علمی نطقی اخروی حیات ہے، جبکہ حصی دنیاوی حیات تو وہ حیات ہے جس سے حیوانات بھی متصف ہوتے ہیں، اس حیثیت سے کہ جس کی وجہ سے وہ حیوان ہیں، یعنی یہ کہ وہ ایک حساس جوہر رکھتے ہیں۔ تو انسان جو اس دنیا سے بعض اوقات متصف ہوتا ہے تو وہ ایسا اس حیثیت سے ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ حیوان ہے، اس حیثیت سے نہیں جس کی وجہ سے وہ انسان ہے۔ یوں اس حصی حیات سے انسان کا اتصاف ایک وہمی امر اس اعتبار سے ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس ایک ایسا حقیقی قلب ہے جو اللہ کی معرفت کا محل ہے، کیونکہ یوں انسان کے لیے اس دنیا کا وجود محض مجازی ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور ایسا بھی ممکن ہے کہ ایک دقیق نظر کے حساب سے یوں کہا جائے، دنیا کی زندگی سے مراد دنیاوی امور کا خود اپنا حصی ادراک ہے، یعنی شے کو ایسے نام سے موسوم کرنا جو اسی سے پھوٹا ہو اور اسی سے مکمل ہوتا ہو۔ بس حیوانی حیات کی تکمیل تو حس اور حرکت سے ہوتی ہے، اور غیر انسان میں حرکت کا مقصد بھی کوئی حس ہی ہوتی ہے، اور کسی شے کے حصی ادراک کی تکمیل وہم اور خیال ہی سے تو ہوتی ہے، اور وہم کی گئی بات اور خیال کی گئی بات میں سے کسی کا بھی وجود خارج میں نہیں ہوتا بلکہ ذہن میں ہوتا ہے، اور ہر وہ بات جس کا وجود خارج میں نہ ہو تو وہ لہو و لعب یعنی باطل ہے۔ اور اگر غور کرنے والا غور کرے گا تو اس بات کو سمجھ لے گا کہ جو کوئی بھی دنیاوی امور میں سے کسی امر سے لذت پاتا ہے یا اس سے تکلیف میں آتا ہے تو وہ دراصل اس وجود ذہنی سے لذت یا تکلیف پاتا ہے جو خارج سے قطع نظر کرتے ہوئے محض اس کے ذہن میں حاضر ہے۔ حتیٰ کہ اگر انسان کسی لذت دینے والے امر کے وجود کو اپنے لیے مستحکم کر لے تو اس لذت دینے والی شے سے لذت متحقق ہو جاتی ہے، خواہ خارج میں کچھ بھی نہ ہو۔ اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کسی سے عشق کرتا ہو اور اس کے حسن و جمال کا حد سے معتقد ہو، جبکہ کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اس معشوق کے وجود سے اس کا لذت اٹھانا اور اس کے جمال کا اس کا شوق ایک طویل مدت تک ثابت رہتا ہے، یہ خیال کرتے ہوئے کہ وہ معشوق اپنے گھر کی کسی جگہ پر موجود ہوگا، جبکہ وہ تو اس مدت کے شروع ہی میں مر چکا ہوتا ہے۔ تو یوں یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ اس کا وجود خارجی اپنے ختم ہو جانے کی وجہ سے اس کی اس محبوبیت کا موضوع ہے ہی نہیں۔ بس تمام دنیاوی محبوبات اور معشوقات کے حال کو اسی بات پر قیاس کر لو کہ وہ محض اوہام ہیں اور ان کا خارج میں وجود ہے ہی نہیں۔
بس دنیاوی حیات ان محسوسات کی طرف قیاس کے ساتھ موت سے قبل تمہاری حالت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ بس تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کلی تعقلات کا حصول، الہی معارف کا ادراک اور کونی حقائق کا اکتساب سرے سے اس نحو پر ہے ہی نہیں جس پہ انسان کے لیے حصی دنیا کی جملہ حیات ہے، بلکہ یہ سب کچھ اس انسان کے لیے اخروی نشاط اور عقلی ادراکی حیات کی وجہ سے ہے۔ جو کچھ ذکر کیا گیا ہے اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ یہاں دو حکم ہیں۔ ان میں سے ایک حکم تو یہ ہے کہ سونا، چاندی، سواری، مویشی اور کھیتی جیسے دنیاوی امور اپنے نفس میں اور اپنے جواہر اور ذوات کے حساب سے وہمی امور ہیں، اور ان میں سے دوسرا حکم یہ ہے کہ ان اشیاء کا انسان کے لیے وجود وہمی ہے، اور دونوں ہی حکم حق اور صحیح ہیں۔ جہاں تک دوسرے حکم کا تعلق ہے تو وہ تو جیسے ہم نے اشارہ کیا تھا کہ مثلاً سونے کا وجود اپنے نفس میں انسان کو لذت نہیں دیتا، بلکہ اس انسان کے لیے اس سونے کے وجود کا اعتقاد ہی اس کو لذت دیتا ہے۔ اور جہاں تک پہلے حکم کا تعلق ہے تو جیسا ہم نے اپنے مقام پر تحقیق کی ہے، جو اس بات سے موافق ہے جس پر اولیاء و عرفاء سے فضیلت لیتے ہوئے علماء محققین ہیں، جیسے یہ کہ محسوس جزئی مرکبات کا ان کے لیے ایسا کوئی وجود نہیں ہے جو ان معقول بسیط حقائق سے الگ کر کے ہو جن کی وجہ سے یہ جزیات قائم ہیں۔ اور اس بات کی وضاحت ہو چکی ہے کہ مادی جزیات کے وجود کی بنیاد ان کی محسوسیت ہی ہے، اور محسوسیت کی بنیاد شے کا وہ وجود یعنی وجود ذہنی ہے جو حس کرنے والے جوہر کے لیے ہے، اور یہ تو تم جانتے ہو کہ حسی ادراک کی تکمیل توہم کے ذریعے ہی ہوتی ہے، یعنی اس وہمی قوت کا وجود جو شیطان کی فوج میں سے ہے۔ سچا وجود اور سچی لذت تو وجود حق کے توابع میں سے ہے جس کی طرف تمام موجودات متوجہ ہیں، اور حق کی طرف توجہ تو حق کو چھپانے والے ان ظلمانی حجابات کو قطع کر کے ہی ہو سکتی ہے جو وہمی قوت کے حساب سے ان کی طرف منسوب وہم کیے گئے وجود کی وجہ سے ہیں۔ بس پورا کا پورا عالم کون خیال در خیال ہے، تو عکس کو یا خیال کو یا سائے کو اگر اس حیثیت سے لیا جائے کہ وہ عکس ہے یا خیال ہے یا سایہ ہے تو وہ حق ہے، لیکن عکس کو اصل سمجھ لیا جائے اور خیال کو عین سمجھ لیا جائے اور سائے کو شخص سمجھ لیا جائے تو ان میں سے ہر ایک باطل ہو جاتا ہے۔ حسی ادراک وہم سے کیسے مکمل ہوتا ہے اور وہمی قوت اس ضمن میں انسان کو کیسے دھوکہ دیتی ہے، اس کو سامنے شکل میں دکھائے گئے گلاب سے بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ جب کوئی انسان اس گلاب کو دیکھتا ہے تو گلاب اسے اپنے ذہن میں سرخ رنگ کا نظر آتا ہے، جس پر اس کی وہمی قوت اسے یہ بتاتی ہے کہ سرخ رنگ گلاب کے وجود خارجی میں ہے، حالانکہ خارج میں تو یہ ہو رہا ہے کہ گلاب سے روشنی کی ایسی لہریں نکل کر اس کی آنکھ کو ٹکرا رہی ہیں جن کی فریکوینسی ایسی ہے جو سرخ رنگ سے منسوب ہے۔ اب نہ تو یہ لہریں سرخ رنگ کی ہیں اور نہ ہی گلاب سرخ رنگ کا ہے، بلکہ سرخ رنگ تو محض انسان کے ذہن میں بن رہا ہے، اور یہی حال پتوں اور شاخ کے سبز رنگ کا ہے، یعنی نہ تو اب پتے سبز ہیں اور نہ ہی شاخ سبز ہے، بلکہ سبز رنگ تو انسان کے ذہن میں بن رہا ہے۔ اسی طرح اگر اس گلاب سے اس انسان کو کوئی خوشبو آ رہی ہے تو وہ بھی محض اس کے ذہن میں بن رہی ہے۔ خارج میں تو کوئی خاص قسم کے مالیکیول ضرور ہوں گے جو گلاب سے نکل کر انسانی ناک کے حدودوں پر اثر انداز ہو رہے ہیں، لیکن خود خوشبو تو وہ خارج میں ہرگز نہیں ہے بلکہ صرف ذہن میں بنتی ہے۔ اور یہی حال آوازوں، لمس، ذائقے اور دیگر حصوں کا ہے، کیونکہ خارج میں تو آواز کی محض صوتی لہریں ہیں جو ہوا کے مالیکیولوں کو ایک خاص انداز میں حرکت دے رہی ہیں، جبکہ سماعت میں آئی ہوئی آواز تو محض ذہن میں بنتی ہے۔ تو اس تمام بات کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ خارجی دنیا میں نہ تو کوئی رنگ ہے اور نہ کوئی بو ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی آواز ہے اور نہ کوئی ساز ہے، یعنی یہ دنیا بے رنگ و بو بھی ہے اور بے ساز و آواز بھی ہے۔ لیکن انسان کو یہ وہم رہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں خارجی دنیا میں ہیں، گویا مادی اجسام کے خارجی وجود کا صحیح ادراک انسان کو ہوتا ہی نہیں ہے، بلکہ انسان کے لیے مادی اجسام وہی ہیں جیسا اسے وہ محسوس ہوتے ہیں اور جیسا اسے وہم ہوتا ہے۔ یہاں سے نتیجہ یہ نکلتا ہے
کہ انسان کی یہ دنیاوی زندگی محض ایک خود فریب ذہنی کیفیت ہے، یعنی محض ایک وہمی دھوکہ ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے نبی نے یہ دعا مانگی کہ اے رب مجھے اشیاء کو ایسے دکھا جیسے وہ ہیں۔ تو جو انسان اس دنیا کی وہمی اور عارضی لذتوں سے توجہ کم کر کے حق کی معرفت پر توجہ مرکوز کرتا ہے تو وہ دراصل ان حقیقی اور دائمی لذتوں کی طرف قدم بڑھاتا ہے جن کے مثبت اثرات اس زندگی میں بھی سامنے آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور موت کے بعد جب اس زندگی کے حسی اور وہمی حجابات فنا ہو جائیں گے تو یہ حقیقی لذتیں ایک عظیم عیش کی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔